مجھے تو خوشی ہے کہ آج میکرز آف 1973 کانسٹیٹیوشن جو تھے ہمارے، انہوں نے ایسے ہی آرٹیکل 6 کی کلاز نہیں رکھی تھی کانسٹیٹیوشن میں. اس کے بعد ضرور ماشاء اللہ بھی لگا، ملٹری ٹیک اوور بھی ہوا، لیکن کسی میں یہ وہ نہیں ہوا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر سکے. انہوں نے سسپینڈ کیا کانسٹیٹیوشن، معطل کیا کلب، ورنہ تو ہم اٹھا کے کانسٹیٹیوشن کو پھینک ہی دیتے تھے. اس کے اندر بہت ساری ناجائز ترامیم کی گئی، ان کو اختیار بھی دے دیا گیا ترامیم کرنے کا. لیکن آج جو آرٹیکل 6 کے حوالے سے، ہائی ٹریزن کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے، اور اس کو وہ یقینی طور پہ آئندہ آنے والوں کے لیے، اور آج سہیل بڑائچ صاحب کا جو کالم ہے اس میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ مارشل لا از ناٹ دی آپشن. تو وقت لگتا ہے لیکن تاریخ اپنے فیصلے ضرور کرتی ہے کبھی نہ کبھی. تو میرا خیال ہے آج اس لحاظ سے ایک ہسٹورک ڈے ہے. جہاں تک یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے ریما صاحبہ اور سہیل صاحب، میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن کو چیلنج کرنا چاہیے. اس کی بڑی بیسک سی وجہ ہے. دیکھیے چیز یہ کہ الیکشن کمیشن آلریڈی کنٹروورشل ہو گیا، کنٹروورسیز میں چلا گیا ہے. ویسے بھی ہمارے یہاں ان پولیٹیکل پارٹیز کو ہمیشہ اسکروٹنائز کیا جاتا ہے جن کا جو ہے وہ اداروں سے ٹکراؤ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر چیز اس پارٹی کو جو ہے، کیونکہ ہمارے پاس قوانین تو موجود ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن کی باتیں ہوتی ہیں. ورنہ تو ایک مرتبہ الیکشن کمیشن والوں سے میں نے پوچھا تھا، ابھی نہیں، یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو الیکشن ہوتے ہیں ان کو جا کے آپ کبھی مانیٹر کرتے ہیں؟ وہ ایک آپ کو جمع کرا دیتے ہیں، آپ اس کو ایز اٹ از لے لیتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اس طرح کی ریسورسز نہیں ہیں، اس طرح کے ذرائع نہیں ہیں کہ ہم جا کے اس چیز کو مانیٹر کریں کہ الیکشن صحیح ہوئے ہیں یا غلط ہوئے ہیں. لیکن اس صورت میں ہمیں نظر آ گیا اس میں. اب جس طرح پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان لے لیا گیا تھا، اس کی واحد وجہ یہی تھی کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو نہیں چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو یہ سپورٹ ملے، یہ ووٹ ملے. آج کی سچویشن ہمیں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو نہیں چاہتے تھے، بیچ میں ہمیں لگتا تھا کہ مسلم لیگ نون کو نہیں چاہتے. تو جب جن کو نہیں چاہتے ہمارے سلیکٹرز، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ہر قانون جو ہے ان کا اطلاق ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہر طریقے سے اس پہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں بھی پکڑ لیا جائے، نامینیشنز میں بھی پکڑ لیا جائے، ڈسکوالیفیکیشن میں بھی پکڑ لیا جائے، ہر چیز میں پکڑ لیا جائے. یہ صرف سب کے لیے نہیں ہوتا. تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ قانون ہمارے ملک میں سب کے لیے نہیں ہے. جہاں سلیکٹیو وہ ہوتا ہے، سلیکٹیو جسٹس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جہاں کسی کو انڈر پریشر لانا ہے، کسی کو دباؤ میں لانا ہے، اس کے لیے ہر چیز جو ہے وہ ہوتی ہے، اس کے اسکرو ٹائٹ کیے جاتے ہیں. اس کو جب تک وہ جو ہے وہ گیو اپ نہ کر جائے، سرنڈر نہ کر جائے، اور جو سرنڈر نہیں کرتا وہ پھانسی چڑھ جاتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں ان روایات کو ختم کر دیں. میرا خیال ہے آئندہ آنے والی پارلیمنٹ کے لیے بہت ذمہ داری ہے کہ کیونکہ پارلیمنٹ، دیکھیے ڈسکوالیفیکیشن بھی کیا، نواز شریف صاحب کے بعد 2/3 میجورٹی تھی 97 میں، اور 18ویں ترمیم کے وقت بھی جہاں تک میری اطلاع ہے مسلم لیگ نون نے یہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کو اپوز وہ کیا تھا، اس کو ٹچ نہیں ہونے دیا تھا. ان کی مختلف وجوہات بتائی گئی تھیں. تو آج وہ ان کے اوپر خود اپلائی ہو گئی وہ چیز، تو بعد میں ہمیں پتہ چلا. تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ کی بہت ذمہ داری ہے. بہت سا ان 2 سالوں میں ہمیں پتہ چلا